السلام علیکم. پرنسپلز آف مینجمنٹ. وی ہیو لکڈ تھرو ہسٹری. کچھ تھیوریز پڑھی نا ہم نے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لازمی بات ہے کوئی بھی ڈسپلن تھیوریز کے بغیر تو ایڈوانس نہیں کرتا. اور پھر خاص طور پر اگر وہ تھیوریز ایسی ہوں کہ جو آپ کو چلتی پھرتی آرگنائزیشنز میں، شہروں میں، ایون تحصیل لیول پر آپ کو وہ نظر بھی آئیں، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے کہ وہ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس جو پرنسپلز آپ نے اس کلاس میں لرن کیے، ہاؤ کین یو امپلیمنٹ، ہاؤ کین یو انٹرپریٹ، ہاؤ کین یو بیکم اے گڈ مینیجر. اور مے بی یو ہیو اے چوائس ناؤ. وٹ کائنڈ آف میتھڈالوجی، وٹ کائنڈ آف assumption, what kind of model, which theory, which style would you like to use? تو اس لیے ان تھیوریز کو اپنے سامنے اس لیے رکھیے کہ بغیر تھیوری کے، بغیر ہسٹری کے کوئی بھی ڈسپلن ایڈوانس نہیں کرتا. اور آنے والے سیشنز میں پھر خاص طور پر وہ مینجمنٹ فنکشنز جو ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کی تھیوری میں، پرنسپلز میں ہنری فوئل نے ہمارے سامنے پیش کیے، اور پھر سائنٹیفک مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں جو چیزیں ہم نے لرن کی ان کی تو ڈیٹیل سے ہم اسٹڈی کرنا چاہیں گے. اور یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو کچھ ہم لرن کر رہے ہیں یہ کسی ایک پرٹیکولر سیٹ یا سیکٹر آف آرگنائزیشن کے لیے نہیں ہے، یہ کسی چھوٹے یا بڑے یا میڈیم یا لارج سائز آرگنائزیشنز کے لیے نہیں ہے، بلکہ انفیکٹ میں یہ چاہوں گا کہ یہ پرنسپل جو ہم لرن کر رہے ہیں ان کو آپ فیملی لیول پر گھر کے اندر بھی امپلیمنٹ کیجئے، اینالائز کیجئے، اور ڈیسیژن میکنگ کی افیکٹونیس کو بہتر کیجئے. دیکھیے، میں نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ کسی بھی ڈسپلن کو لرن کرتے ہوئے کچھ ایسے لوگوں کے نام تو ہمیں یاد رکھنے ہوتے ہیں جنہوں نے اس ڈسپلن میں ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن کی ہے. ذرا ذہن میں لائیے کچھ نام. مینجمنٹ رول کا جب ہم نام لیتے ہیں تو کس کا نام ذہن میں آئے گا؟ منسبرگ. ریمبر؟ جب ہم مینجمنٹ فنکشنز کی بات کرتے ہیں، اور اب تو ہم نے اس کی ڈیٹیل بھی دیکھ لی، کس سٹائل آف مینجمنٹ یا کس تھیوری کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ، ہنری فوئل، پول کا فنکشنز. آج ہم دیکھیں گے کہ جو ایڈورڈ ڈیمنگ کی ہم نے بات کی تھی وہ کون سی تھیوری ہے. ہم نے کہا تھا ٹی کیو ایم، کوالٹی مینجمنٹ. آج اس کی کچھ تفصیل آئے گی. پھر اس کے علاوہ کچھ اور نام آئے پچھلے سیشن میں جس کو ہم نے کہا تھا کہ ہیومن ریلیشن موومنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر ان کی بہت سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے. ہائرارکی آف نیڈ. جیسے ہی ہائرارکی آف نیڈ کا کانسیپٹ سامنے آئے، چاہے وہ مینجمنٹ میں آئے، مارکیٹنگ میں آئے، کسی اور جگہ پر آئے، نیڈ کی جب بات ہو اور ہائرارکی آف نیڈ کی بات ہو تو سب سے جو سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن، سب سے پہلی کنٹریبیوشن جو ہمارے سامنے آئی وہ میزلو کی ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے. اچھا، پھر میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے بھی ایویلویٹ کیجئے، اپنے ٹیچرز کو، پرنسپل کو، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو ایویلویٹ کیجئے. کیا مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، از ہی ایکٹنگ، از شی ایکٹنگ ایز اے ایکس مینیجر اور وائی مینیجر؟ دونوں کا رول مختلف تھا، دونوں کی assumptions مختلف تھیں، دونوں کا بہیویئر ٹورڈز دیئر سبارڈینیٹ ڈفرنٹ ہے. اس لیے دونوں مختلف ماڈل یوز کرتے ہیں. آپ کو کون سا ماڈل یوز کرنا ہے اب میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، چوائس آپ کا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جس بہیویئر کو آپ ڈسپلے کریں گے، اس لیے کہ جو ماڈل یوز کریں گے نا، دیکھیے نا، ماڈل آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. کسی تھیوری میں آپ بلیو کرتے ہیں، اس کو پھر آپ جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا بہیویئر لوگوں کے سامنے آتا ہے.
جب آپ کا بہیویئر لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگ پھر خود فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی، اس کی سائیکالوجی، اس کی انٹریکشن، یہ کس قسم کا آدمی ہے، یہ کس قسم کا مینیجر ہے. تو اس لیے جس طرح سے آپ بہیو کر رہے ہیں اس پہ غور کیجئے. اور پھر یہ جو تھیوریز ہم نے پڑھی ہیں، ان مینجمنٹ پرنسپلس کو، ان پاسچولیٹس کو، ان ایزمپشنس کو کیسے آپ ڈیلی لائف میں، ورک ایکٹیویٹیز میں، آرگنائزیشنز میں، اینڈ ایون ورکنگ ود ان یور سیلف. یاد ہے میں نے اگزامپل دی تھی آپ کے کلاس ریپرزینٹیٹو کی. تھوڑی دیر کے لیے ازیوم کر لیجئے کہ وہ آپ کا مینیجر ہے، آپ سب اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں نا. یونٹی آف کمانڈ وہ پرنسپل تھا ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کا. اب یونٹی آف کمانڈ کا کانسیپٹ تو یہی ہے نا کہ یو رپورٹ ٹو ون مینیجر. اور کلاس ریپرزینٹیٹو کو تو آپ ہی نے سلیکٹ کیا، لیکن اب وہ کلاس ریپرزینٹیٹو ہم نے یہ لرن کیا اس کا سٹائل کیا ہے. از ہی ڈیلنگ ود یو ایز این ایکس مینیجر اور از شی ڈیلنگ ود یو ایز اے وائی مینیجر. اور آج ہم تھیوری زی کی بھی بات کریں گے، یا تھیوری زیڈ کہہ لیجئے، کہ اس میں پھر کیا ڈفرنس ہے. تو اس لیے کچھ نام تو آپ کو یاد رکھنے ہیں. فریڈرک ٹیلر سائنٹیفک مینجمنٹ، ہینری فوئل ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ. یہ چند تو وہ ہیں جو آپ کو ضرور یاد رکھنے ہوں گے، یا آپ سے پوچھے بھی جائیں گے. اور پھر جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں تو یہ نام آپ کو آنے بھی چاہیے. اچھا، جہاں تک میزلوز ہائرارکی آف نیڈ یا ابراہیم میزلو کا یا میگریگرز تھیوری ایکس اینڈ وائی کی بات ہے، چلیے ہم یہ آپ کو آپشنل اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ آئندہ چل کر جو مختلف کورسز آپ لیں گے، اگر آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن کے کچھ اور کورسز دیے تو ضرور ان کی ڈیٹیل وہاں پر بھی آئے گی. لیکن اس کورس میں آئندہ آنے والے سیشنز کے اندر ہینری فوئل، فریڈرک ٹیلر، وہ مینجمنٹ فنکشنز، وہ رولز، وہ بار بار آئیں گے. جیسے ہی آئیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ کس شخص کی کنٹریبیوشن ہے. تو آج پھر ہم اپنی تھیوری کے بقیہ کانسیپٹس کو کمپلیٹ کریں گے. اور وہ کون کون سے رہ گئے ہیں؟ ہم نے لاسٹ سیشن میں اینڈ پہ جو بات کی تھی، کوانٹیٹیو مینجمنٹ. ہاؤ کین وی یوز میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس، میتھمیٹیکل ماڈلس، انفارمیشن سائنس. ہاؤ کین وی ٹیک دیز کنٹریبیوشنز ان مینجمنٹ. دیکھیے، مینجمنٹ ایک ایمرجنگ ڈسپلن اور بہت امپورٹنٹ ڈسپلن ہے. اس میں ہم آرٹس کی بھی بات کر رہے ہیں، سائیکالوجی، سوشیولوجی. اس میں ہم سائنس اور انجینئرنگ کی بھی بات کر رہے ہیں. اور یہی بات تو میں نے آپ کو پہلے سیشن میں کہی تھی کہ مینجمنٹ از این آرٹس، مینجمنٹ از اے سائنس. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یو ہیو ٹو ایکٹ ایز این آرٹسٹ، یو ہیو ٹو بہیو ایز اے سائنٹسٹ، یو ہیو ٹو پروو، یو ہیو ٹو ڈیزائن، اینڈ ڈیزائن کمز فرام دا مائنڈ. You have to prove by using hand certain tools, certain instruments, certain gadgets, certain equipments, and your performance has to be measured. Your actions should produce results, and your style should be louder than the words. اچھا دیکھیے، وہ پلیئرز جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں جو ریزلٹس بہت اچھے پروڈیوس کرتے ہیں، کرکٹ کو لے لیجئے، اسکواش کو لے لیجئے، ہاکی کو لے لیجئے، ٹینس کو لے لیجئے. چلیے کرکٹ کی بات کرتے ہیں. کرکٹ میں کچھ سٹائل آپ کے ذہن میں آئیں گے، فلاں کا سٹائل، فلاں کا سٹائل. میں نام نہیں لیتا، لیکن جس کا بھی سٹائل آپ کے ذہن میں آتا ہے، چاہے وہ بالنگ کا سٹائل ہے یا بیٹنگ کا سٹائل ہے، آئی لیو اٹ ٹو یو، وہ اسپننگ کا سٹائل بھی ہو سکتا ہے. ہاؤ ہی اور شی، اچھا عموماً کرکٹ کے اندر تو ہی ہے، how he is managing his activity, his work. But his style, اچھا سٹائل جو ہے آرٹس ہے، but his style must produce results. وہ سائنس ہے. جب میچ ختم ہوگا تو ہم نے بھائی نوٹ تو کرنا ہے کیا سکور ہے. And did that score was able to help you to win? Did that score help you to compete? تو دیکھیے، آج ہم کچھ نئے کانسیپٹس لے کے آ رہے ہیں کہ آپ کو کمپیٹ بھی کرنا ہے.
آپ کی آرگنائزیشن کو کمپیٹ کرنا ہے. اچھا آرگنائزیشن چار دیواری کا نام تو نہیں ہے نا, آرگنائزیشن تو آپ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اور کمپٹیشن کی جب ہم بات کریں گے, اٹس اے فری ورلڈ, اٹس اے فری مارکیٹ اکانومی. یور آرگنائزیشن ول کمپیٹ ود سم ادر آرگنائزیشنز. وٹ از یور کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج, وٹ از یور کمپیٹیٹو ایج. اب یہ ایک نیا لفظ میں لے کر آ رہا ہوں, کمپیٹیٹو ایج. ڈز یور اسٹائل, ڈز یور پروسیس, ڈز یور ورک اسٹائل, ڈز یور پروسیجر اینڈ رولس, ڈز یور ڈوئنگ آف ورک پروڈیوسز سم ایج ان دا مارکیٹ اور ناٹ. یہ ہم لرن کریں گے کہ کیسے آرگنائزیشنز پر اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں. تو آئیے پھر کچھ جو بقیہ حصہ تھیوری کا رہتا ہے وہ ہم لرن کریں. بور تو نہیں ہو رہے نا, ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو فن کے طور پہ لیجئے, محسوس کیجئے کہ اس میں کچھ آرٹس کے پرسپیکٹو میں سوشیولوجی, سائیکالوجی, ہیومن بیہیویئر کی بھی ہم بات کرتے ہیں, اور پھر میتھ, سائنس, انجینئرنگ, مینجمنٹ, انفارمیشن مینجمنٹ کی ہم بات بھی کرتے ہیں, اور مل جل کر پھر مینجمنٹ کے ڈسپلن کو ہم لرن کرتے ہیں. اور لرن اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ جس آرگنائزیشن میں ہم جائیں, کام کریں, کنٹریبیوٹ کریں, ہمارا بھی نام ہو, آرگنائزیشن کا بھی نام ہو, اور ہمارے ملک کا بھی نام ہو. تو آئیے پھر کوانٹیٹیو مینجمنٹ کے اندر کیا کنٹریبیوشنز ہیں مینجمنٹ کے ڈسپلن کے اندر, اس کو اسٹڈی کریں. یہ ہم نے کچھ ریکیپ کیا. یہ 3 ایریاز ہیں کوانٹیٹیو مینجمنٹ میں کہ جس کو ہم کچھ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں گے. ویسے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تینوں ایریاز ایسے ہیں جس پر انڈیپینڈنٹلی الگ الگ کورسز ہی نہیں بلکہ الگ الگ ڈگری پروگرامز آپ کو ملیں گے. آپریشن ریسرچ پر باقاعدہ ڈگری بھی آپ لے سکتے ہیں. مینجمنٹ سائنس اس کا دوسرا نام ہے. آپریشن مینجمنٹ, اس پر کورسز بھی آپ کو فل فلیج ملیں گے, اور اسی کی بیس پر سپلائی چین مینجمنٹ, آپریشن مینجمنٹ کے ایریاز میں آپ کو مختلف ڈگری پروگرامز اور کورسز بھی نظر آئیں گے. تیسرا ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ MIS, مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. اچھا دیکھیے, یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس میں اب ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو لے آئے. سو آئی ووڈ لائک ٹو یوز, یو ووڈ لائک ٹو یوز, وی ووڈ لائک ٹو یوز IT ایز این انیبلر, ایز اے سولوشن پرووائڈر, ایز اے ٹول فار مینیجرز ٹو میک بیٹر ڈیسیژنز, ٹو ہیلپ us to raise the efficiency of whatever we are doing, and it should make us and our decisions more effective, long lasting, sustainable. تو آئیے پھر ان کی تھوڑی تفصیل دیکھتے ہیں. In general, when we speak of quantitative management's view, what we mean is that all these 3 contributions, regardless of who gave this contribution, they focus on those principles which were established in mathematics. دیکھیے میتھمیٹکس کا فیلڈ تو سب سے پرانا ہے. میرا خیال ہے جب سے انسان نے آنکھ کھولی میتھ سب سے پہلے آیا. تو اس لیے میتھمیٹکس ماڈلس, میتھمیٹکس کے فارمولاز, اس کو ہم مینجمنٹ میں بھی یوز کرتے ہیں. اور میتھ کے ساتھ ایسوسیٹڈ پھر اسٹیٹسٹکس. Comparatively, as compared to math, a new area, but not as new, it's quite old. And statistics is helping us to learn how our data will speak. It will tell us what is the trend, how good we are doing, what is our performance, and as compared to our competitor, how are we doing, and how can we improve. Achha, by the way, Japanese, ان کے اسکولوں میں, ان کے کالجوں میں, ان کے آفیسز کے اندر اسٹیٹسٹکس کو اتنا ہیویلی وہ استعمال کرتے ہیں, بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو کام میں 5 قدم چل کے کر رہا ہوں, 5 قدم چل کے کر رہا ہوں, وہ میں 3 قدم چل کے کیسے کر سکتا ہوں. اور یہ 5 versus 3. Now I want to use to do my job better. And then where am I going wrong? Statistics can help you to display your data graphically. Bar chart, pie chart, آپ گرافکس کو یوز کرتے ہیں نا,
اور تیسری بات مینجمنٹ کے ویو پوائنٹ کے اندر یہ ہے کہ انفارمیشن سسٹمس, those information aids, you may call it database system, you may call it data mining system, you may call it data warehouses. These are all information aids. And why not expert systems? All those systems which are available and based on artificial intelligence. دیکھیے, مشین کی انٹیلیجنس ہیومن انٹیلیجنس سے تو بہتر نہیں ہو سکتی. So let's call them information aids. So statistics, mathematics, and those information aids, they are there to support you as a manager so you can make better decision, effective decision. اچھا دیکھیے, یہی ڈیسیژنز تو ہوتے ہیں جو قوموں کی تاریخ کو بدلتے ہیں. جو کسی آرگنائزیشن کی تاریخ کے اندر ایک مینیجر کا کیا ہوا ڈیسیژن اس پروڈکٹ, اس کمپنی کے پروڈکٹس کی سیل کو, اس کمپنی کے نام کو تباہ بھی کر سکتا ہے اور آسمان کی بلندیوں تک بھی لے جا سکتا ہے. مینجمنٹ سائنس کا یہ ویو پوائنٹ, جس کو ہم کوانٹیٹیو ایریا کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, بیسیکلی اٹ ہیلپس اس دیٹ وی میک آور آرگنائزیشنز افیکٹو. اور پھر دیکھیے افیکٹونیس کی ہم نے کیا ڈیفینیشن کی تھی, وی شوڈ کیپ آن ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس, دوز رائٹ تھنگس. اچھا, یہ تو ہو سکتا ہے سم تھنگ وچ یو فیل رائٹ ٹوڈے, you might improve it and do it in a different way tomorrow. آج سے 40 سال پہلے ٹی وی پر کلاسز تو کنڈکٹ نہیں ہوتی تھی, لیکن آج کا دور, ٹیکنالوجی کا دور, انٹرنیٹ کا دور, 21st سینچری میں اب آپ کی کلاسز اس میڈیا پر بھی ہو رہی ہیں. سو اینی آرگنائزیشن which wants to become itself, which wants to make itself more effective, they will be keep on adding those right things which they feel will give them competitive edge. Company A versus company B, organization A versus organization B, manager X versus manager Y. Who is doing effective decision? Whose work is more effective? اچھا, by the way, میں ٹیچنگ کی ایگزامپل لے لیتا ہوں کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے. Whose teacher is more effective? کیا مطلب؟ Whose lecture is more effective? دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. کچھ ٹیچرز کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً دل کے اندر چلی جاتی ہیں, افیکٹ کرتی ہیں. افیکٹونیس کی بات کر رہے ہیں نا, افیکٹ کرتی ہیں, آپ کے ایٹیچیوڈ کو چینج کرتی ہیں, آپ کے بیہیویئر کو چینج کرتی ہیں, آپ زیادہ اسپرٹ میں آ جاتے ہیں, آپ پرفارم کرتے ہیں, آپ کی کمپنی پرفارم کرتی ہے, آپ کے ریزلٹس اچھے ہوتے ہیں, دنیا دیکھتی ہے, تعریف کرتی ہے, اور اس کمپنی کی پھر تعریف ہونی چاہیے جس کے مینیجرز افیکٹو ہوں. وہ طلبہ جو کسی لیکچر اور لیکچرر دونوں سے افیکٹولی لیسنز لرن کرتے ہیں اور وہ لیسنز ان کی زندگی کو بدلنے کے اندر ان کی ہیلپ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیچر اور وہ لیکچر وہ بھی افیکٹو ہوتا ہے. اور افیکٹونیس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو بہتر بنایا جائے, آپ کے کام کو بہتر بنایا جائے. سو ہاؤ کین وی یوز دس ویو پوائنٹ, ماڈلز آف میتھمیٹکس, ماڈلز آف اسٹیٹسٹکس, سو یو کین انفر, یو کین میک ڈیسیژن in a better way. You become more analytical. You can analyze situations, or your organization can become a competitive organization. It can survive and it can thrive. اب کوانٹیٹیو مینجمنٹ کے اندر پہلا ایریا جو ہم لرن کرنا چاہیں گے اس کو آپ آپریشن ریسرچ کہہ لیجئے یا مینجمنٹ سائنس, یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. کچھ لوگ اس کو مینجمنٹ سائنس بھی کہتے ہیں, بٹ بیسیکلی this is an area where your approach becomes more focused on increasing your decision effectiveness. How can you make better decision? کچھ ایسے ڈیسیژن ہوتے ہیں جن کا 1 گھنٹے کے بعد پھر آپ کو ڈیسیژن چینج کرنا پڑتا ہے. کچھ ایسے ڈیسیژنز ہوتے ہیں, کچھ ایسی پالیسیز ہوتی ہیں, کچھ ایسی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اب دیکھیے, پالیسی میکنگ, اسٹریٹجی میکنگ, وہ بھی تو ڈیسیژن ہے نا.
تو ڈیسیژن میکنگ کی ہم بات کر رہے تھے, اس کی مزید ڈیٹیل آگے آئے گی کہ کون سے ماڈلز اویلیبل ہیں اینڈ ہاؤ کین یو میک بیٹر ڈیسیژنز. لیکن مینجمنٹ سائنس میں بائی یوزنگ سوفیسٹیکیٹڈ میتھمیٹیکل ماڈلز اینڈ اسٹیٹسٹیکل ماڈلز you make the effectiveness of your decisions better. So once again, if you're using mathematical models or statistical methods to make a better decision, to do it or not to do it, which way to go and which way not to go, and if there is more than one choices available to you, more than one paths available to you, more than one options available to you, which option should you go for? اور جیسے جیسے آرگنائزیشنس کے اندر کمپلیکسٹی بڑھتی ہے, جیسے جیسے آرگنائزیشنس کے اندر ویریبلز بڑھتے ہیں, تو مینیجرز کو اپنے ڈیسیژنز کو افیکٹو بنانے کے لیے پھر میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. اینڈ وین یو ڈو دیٹ ٹو میک یور ڈیسیژن بیٹر, سو ان ادر ورڈز اٹس اے ڈیسیژن میکنگ ٹول, management science to make decision better on the basis of mathematics and statistics. ایک لفظ میں لیتا ہوں پھر اب میں آگے چلتا ہوں, ریگریشن انالیسس. یہ فرض کیجیے آپ یہ کہتے ہیں y is equal to mx square plus c. y اور x دو ویریبل ہیں نا, آپ ان کو پلاٹ کرتے ہیں, اس اکویشن کو یوز کرتے ہیں, آپ ان میں ڈیسیژنز کرتے ہیں. دیٹ از واٹ دا مینجمنٹ سائنس از. سو مینجمنٹ سائنس, آپریشن ریسرچ, one and the same thing, only to make your decisions better by using mathematical models and statistics. اس کی کچھ ڈیٹیل آگے آئے گی. جیسے میں نے کہا تھا, آپ اگر اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں, آپریشن ریسرچ کا الگ سے ایک فل فلیج کورس بھی ہوتا ہے. اٹس ہائیلی میتھمیٹکس بیسڈ, اٹس ہائیلی اسٹیٹسٹکس بیسڈ. دوسرا ایریا, آپریشن مینجمنٹ. آپریشن مینجمنٹ اور آپریشن ریسرچ دونوں کو ڈفرینشیٹ کیجیے گا. یعنی گویا اس کو کہیے آپ مینجمنٹ سائنس, دس از آپریشن مینجمنٹ. دس از این ایریا ویئر بیسیکلی وی آر ٹرائنگ ٹو میک آور سیلوز اینڈ آور ایکٹیویٹیز ریسپانسبل, دیٹ ہاؤ کین وی مینج آور پروڈکشن اینڈ دی ڈلیوری آف آور پروڈکٹس ایفیشنٹ, بیٹر اینڈ فاسٹر. تین چیزیں میں نے کہی ہیں, efficient, better and faster. Speed is a very important variable. Cost is a very important variable. دیکھیے آج کے دور میں جب گلوبلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں, فری مارکیٹ کی بات ہم کر رہے ہیں, anybody who can sell you a product, anybody who can give you service at a cheaper rate, won't you like to go for that? You will. So as a customer, my dear students, as a customer, operation management میں پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہماری کمپنی پروڈیوس کر رہی ہے, تو ایک تو پروڈکشن کے اندر اٹ could be production planning, it could be production management, it could be inventory management, inflow, outflow, through flow, یا اس کے بعد اب فنش گڈس, وہ پروڈکٹس جو بن چکے ہیں وہ اب آپ کو ڈلیور کرنے ہیں. اچھا جب بات ڈلیوری کی ہو رہی ہے, کچھ ڈلیوریز ٹرک سے ہوتی ہیں بائی روڈ, کچھ ڈلیوریز بائی ایئر ہوتی ہیں. ذرا ذہن میں لائیے وہ ساری کوریئر سروسز. میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن آپ ذرا نام لیجئے, آپ کے ذہن میں آئے گا. اب تو تحصیل لیول پر, حتیٰ کہ رورل ایریاز کے اندر, لوکل کونسل لیول پر ایسی کوریئر سروسز اویلیبل ہیں جو آپ کے پارسلز کو, بعض اوقات آپ کے گریٹنگ کارڈز کو, اور ابھی تو میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ آپ اگر کچھ فروٹ بھیجنا چاہیں, آپ اگر کچھ پھول بھیجنا چاہیں, دے آر ریڈی ٹو ٹیک یور فلاورز, ٹو ٹیک دوز فروٹس, to take those chocolates and deliver to someone maybe in the hospital, to someone maybe at the birth of their baby, to someone maybe when he or she is graduating. دیکھیے یہ تو ایک گلوبل ورڈ ہے. آپ اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو, کسی کو, اپنے دوست کو
کوئی چیز بھیج لینا چاہتے ہیں, دیٹ از اے سروس. سو مائی کوشچن از, یوزنگ آپریشن مینجمنٹ, اف اٹس اے کوریئر سروس کمپنی, یاد کیجئے ایک مینیجر کو ہم نے بلایا تھا کوریئر سروس سے, اور اس نے کہا تھا جی ہم صبح کو اکٹھے ہوتے ہیں, ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹیم ورک کے طور پر کہ کون سا روٹ لینا ہے, کون سا ایفیشینٹ روٹ ہوگا, کس طرح سے ہم نے اپنی ڈلیوریز کو مینیج کرنا ہے. دیٹ از واٹ آپریشن مینجمنٹ از, دیٹ یو ٹرائی ٹو میک بیٹر ڈیسیژنز اباؤٹ پروڈکشن, اباؤٹ سروس اینڈ اباؤٹ ڈلیوریز. اور ڈلیوری کی جب ہم بات کر رہے ہیں, ایک اور ایریا جو نہایت اہم آپریشن مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, یو مے کال اٹ لاجسٹک مینجمنٹ, ٹرانسپورٹیشن مینجمنٹ, یو مے کال اٹ سپلائی چین مینجمنٹ, اے چین آف سپلائرس. وہ پینٹ جو بکتی ہے اسٹیٹس میں یا یورپ میں, وہ بن رہی ہے مے بی پنڈی بھٹیاں میں, اس کا کپڑا ہو سکتا ہے کراچی سے آ رہا ہو, اس کا دھاگا, اس کے بٹن ہو سکتا ہے ہانگ کانگ سے آ رہے ہوں. تو ہانگ کانگ, کراچی, پنڈی بھٹیاں, یورپ, ہاؤ کین یو انٹیگریٹ دم ٹوگیدر؟ کچھ آپریشنز پلیس اے پر ہیں, کچھ آپریشنز پلیس بی پر ہیں, کچھ آپریشنز پلیس سی پر ہیں. یو وڈ لائک ٹو انٹیگریٹ دم, مے بی بائی یوزنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی, مے بی بائی یوزنگ ادر مینس. But the customer doesn't care how you integrate this together. But he would like and she would like to get the best product. مجھے کہنے دیجئے کوالٹی پروڈکٹ. اب کوالٹی کیا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. Something which will satisfy you. Something which will be the value for your money. کیا خیال ہے؟ آپ ایسا پروڈکٹ نہیں لینا چاہتے؟ میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارا ملک پاکستان کپاس بہت ہوتی ہے, اینڈ وی ہیو دا بیسٹ کاٹن. کاش ایک ایسا وقت آئے اور آپ میں سے کوئی مینیجر جو آج اس کورس کو لرن کر رہے ہیں, وہ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کریں کہ وہ فارمر جو شجاباد یا ساہیوال کے اندر کاٹن گرو کرتا ہے, وہ گروور ہے نا, فارمر, ہی سیلز ہز کاٹن ٹو ہوم؟ ٹو جنر. وہ جو جننگ فیکٹریز ہوتی ہیں جو کاٹن کو لے کے اس میں سے بیج نکالتی ہیں, اس کی پہ بیلز بناتی ہیں, گانٹھیں بناتی ہیں. تو اب چین بناتے چلے جائیے, فارمر ٹو جنر. اب جنر سے وہ کاٹن کس کے پاس آئے گی؟ اسپنر, جو دھاگا بنائے گا. اب کاٹن کا دھاگا بنا, یا آپ نے اس میں پولی ایسٹر ڈالا یا کچھ اور ڈالا, اس کی بنیاد پر اب وہ دھاگا کہاں جائے گا؟ ایک ویونگ فیکٹری کے پاس, ایک نیٹنگ فیکٹری کے پاس. چین بڑھاتے چلے جائیے. اور یہ سب یونٹس, یہ سب آرگنائزیشنز پاکستان میں موجود ہیں. تو نیٹنگ فیکٹری, دے آر میکنگ شرٹس, ٹی شرٹس. سو ونس دے میک دس ٹی شرٹ, then they would like to deliver this to a customer who might be somewhere out there in Canada, in South America, maybe in Hong Kong, maybe in somewhere else, in Australia. You would like to deliver it there. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. وہ جو کپڑا بنا ہے, how about if you open up a new shop, maybe a boutique, maybe a fancy shop, and you would like to get a designer from Italy, maybe from France. میں نے اٹلی کا نام اس لیے لیا کہ اٹلی کے باہر ڈیزائنر اچھے ہیں. اور دیکھیے ڈیزائنر جو ہے, کپڑا وہی ہوتا ہے, لیکن ڈیزائنر اس کپڑے کو اس طرح سے کاٹ کے ڈیزائن کرتا ہے, اور وہ جب سی کر کوئی شخص پہنتا ہے تو دسیوں لوگ اس کو پوچھتے ہیں, ذرا بتانا بھائی یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ کپڑا وہی ہوتا ہے. تو how about if the designer comes from Italy, you take design from Italy, you make the garment in Lahore and you sell it. And if it's an Italian design, I think it will sell for a very high price. So my dear students, ladies and gentlemen, for both of you, for boys and for girls, for male and for female, for IT students, for non-IT students,
Operation management has something to offer for everyone. You can get all together, you can develop a supply chain, you can do the things better, but every organization would like to manage their operations, their products, their services in the best way possible. تیسرا ایریا اور کوانٹیٹیو مینجمنٹ کے اندر میرا خیال ہے کہ آئی ٹی کے اسٹوڈینٹس کو یہ زیادہ پسند آئے گا, لیکن سیم از کیس ود دی مینجمنٹ اسٹوڈینٹس. وی کال اٹ MIS, مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمس. ویری امپورٹنٹ ایریا. وی ہیو دی انفارمیشن. وٹ کائنڈ آف انفارمیشن؟ اکاؤنٹنگ انفارمیشن, پروڈکشن انفارمیشن, engineering design information, transportation information, so many different types of information. And then how about the top manager would like to have different types of decisions to be made on the basis of decision as compared to a first line manager. یاد ہے ہم نے کہا تھا first line manager is involved in the operational activities. Middle line manager is involved in the tactical activities. Top manager, managing director, factory manager, chief executive is involved in strategic decision. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر MIS, انفارمیشن سسٹم, پروڈکشن والوں کو کیسے ہیلپ کرے گا؟ It can tell you how many customers in line, whose customer's product is being manufactured on the machines now, who is next, what is the level of inventory, what is the level of deliveries, how good you are doing it. Everything can come, and it can be very easy by using tools of information technology. So these are the different type of information system available in the organizations. HR system, human resource system, وہ بھی تو ایک انفارمیشن سسٹم چاہتا ہے. کتنے لوگ کس آفس میں کون سا فنکشن کر رہے ہیں, ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں, کن کو ٹریننگ پہ جانا ہے, ان کی پرفارمنس کیسی ہے, کن کو انکریمنٹ ملنا ہے, کن کو بونس ملنا ہے, کن کو ریوارڈ دیا جانا ہے. He would like to develop an information system. That would be an HR system. Marketing system. So there are so many different types of system which are based on information required by different type of managers at different levels. So MIS is basically a field of management which is focused on designing and implementing computer-based information system. You compute, of course, اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ میں سے جو آئی ٹی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, they know it very well that first you would like to see what kind of information is there, you will gather the information, then you will design the system, then you will develop it, then you will deploy it, and then you will maintain it. That's implementation. لیکن میں اگر مینیجر ہوں تو مجھے صرف یہ کنسرن ہے کہ وہ انفارمیشن ڈسپلے ہو رہی ہے ٹیبلز میں, database management system, or maybe an emerging trend in IT is that you blend your information with GIS. You make your information visual. So these are all computer-based information system which can be used by management. دیکھیے اب تو بلکہ مجھے کہنے دیجیے آپ, مینجمنٹ کے اندر وہ نان مینیجرز بھی شامل ہیں, اس لیے کہ ایسی کئی فیکٹریاں پاکستان کے اندر موجود ہیں جو فلی آٹومیٹڈ ہیں. لیٹس گو ٹو دی ٹیکسٹائل سیکٹر. ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر اسپننگ لومز ہیں. ایسی بہت ساری لومز ہیں پاکستان میں جو ہائی کوالٹی کے لومز ہیں, اور اس پر آپریٹرز, ٹیکنیشینز فلی کمپیوٹرائزڈ. وہ لوم آٹومیٹکلی ان کو بتا دیتی ہے کہ کہاں پر کس جگہ پر کیا مال فنکشن ہے. سو انفارمیشن از کمنگ, فیڈ بیک از بینگ گیون. تو کیا وہ مینجمنٹ کا حصہ نہیں ہے؟ تو نان مینیجر بھی, یعنی ٹیکنیشینز, نان مینیجرز بھی اب ایک مینجمنٹ کا حصہ ہے, اس لیے کہ جو ٹاپ مینیجر, مڈل مینیجر, فرسٹ لائن مینیجر اینڈ نان مینیجر, ایوری بڈی از ڈیپینڈنگ آن دی کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, پھر میں آگے چلتا ہوں. میں نے ایک دفعہ آپ کو پیزا
شاپ کی اسائنمنٹ دی تھی, یاد ہے؟ اچھا, کسی بڑے شہر کے, لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, you go to a pizza shop. Pick anyone. I think you will see that he or she at the counter will take your order, immediately compute, immediately put the entry, and the system will compute کہ آپ کا جی بل کیا ہے. And that data is immediately transferred to someone in the kitchen. And the one in the kitchen will see کہ آپ نے کون سا پیزا آرڈر کیا ہے. That is all computer based. تو پیزا شاپ کے اندر بھی مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, آئی ٹی کے دیکھیے, آئی ٹی کے اسٹوڈینٹس ہیلپ کر رہے ہیں وہ سسٹم ڈیولپ کرنے کے اندر. مینیجرز, پیزا شاپ کا ایک مینیجر ہے, پھر وہ لوگ جو آپ سے ڈیل کر رہے ہیں, دے کوڈ بی فرسٹ لائن مینیجر اور مے بی دے بی نان مینیجرس. دے آر یوزنگ دیز کمپیوٹر بیسڈ سسٹم ٹو میک ڈیسیژنز بیٹر. اب ہم آتے ہیں تھیوریز کے پرسپیکٹو پہ اپنے لاسٹ کمپوننٹ کی طرف. اس کو ہم کہتے ہیں کنٹمپرری کنٹریبیوشنز ان دی مینجمنٹ ڈسپلن. اینڈ ونس اگین, all these latest additions and contributions in management, basically in this course we are just briefly touching them so you know what they are. As you go on and advance in the area of management and business function, you will see each one of them has much more detail and you can study them even for degree programs. 3 areas کو ہم ٹچ کرنا چاہیں گے کہ how system theory is helping in the management discipline, how the contingency theory is helping in the management discipline, and then maybe within management you would like to apply this contingency theory in the area of leadership, maybe in the area of strategy, maybe in the area of environmental management system or environmental condition management. لیکن ان کی کنٹریبیوشنز اپنی جگہ پر مینجمنٹ کے ڈسپلن کے اندر ویل اسٹیبلشڈ. اچھا, تیسرا ایریا جو ہم یہاں دیکھنا چاہیں گے, وی کال اٹ ایمرجنگ تھیوریز. یہ تھیوریز ڈیولپ ہو رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں اور ان کے نام سننے میں ہمیں ملتے ہیں. جیسے یہاں پر ایک تھیوری زی کی بات ہم کریں گے بریفلی, واٹ اٹ از ایز کمپیئر ٹو تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی, واٹ از سو ڈفرنٹ اینڈ وائی اٹ واز ڈیولپڈ. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, اب تو یہ بھی کوئی 40-50 سال پرانا ایریا ہو گیا, لیکن کوالٹی از دیر, کوالٹی از گوئنگ ٹو اسٹے. Every customer would like to go for the best quality, for the best service, for the cheaper price, and for the faster delivery. کیا خیال ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ بینک میں جائیں اور اپنا چیک دینے کے بعد, کم از کم بڑے شہروں میں, بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ اب تو چھوٹے شہروں کے اندر بھی اب آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا چیک جو ہے وہ فوراً کیش ہو جائے. اسپیڈ اینڈ دین سروس. کیا خیال ہے یہ تمام بینک جو آپ کو اے ٹی ایم کارڈز دے رہے ہیں, آپ کی انفارمیشن فوراً پروسیس ہوتی ہے, آپ کو کیش فوراً ملتا ہے. یو آر لوکنگ فار کوالٹی آف سروس, یو آر لوکنگ فار کوالٹی پروڈکٹ ایٹ اے چیپر پرائس. یعنی آپ کو جو اے ٹی ایم کارڈ ملا, اور اگر آپ کو یہ بینک کہے کہ جی ہم کیش لینے کے آپ سے 2% سروس چارجز دیں گے, نا, یو وونٹ لائک دیٹ. تو اس لیے پھر آپ دیکھیے کہ کوالٹی پروڈکٹ, کوالٹی سروسز کیسے آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. نالج مینجمنٹ, اس کی بھی ہم ذرا ڈیفائن کرنا چاہیں گے, اور اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں لرننگ آرگنائزیشن کی. یہ سب ایمرجنگ اور کنٹمپرری کنٹریبیوشنز ہیں ان دی فیلڈ آف مینجمنٹ, اینڈ مے بی ایز یو گو آن ان دی ایریا آف مینجمنٹ یو ول لرن مچ مور اباؤٹ دیم. آر یو ریڈی ٹو گو انٹو لٹل بٹ ڈیٹیل؟ لیٹس ٹیک ون بائی ون سو وی کمپلیٹ all these contributions in the field of management. System theory. نام بھی آپ کو بتا رہا ہے, اور ابھی شاید آج کے سیشن میں اگر کچھ وقت ہوا, ورنہ اگلے سیشن میں ہم کیا دیکھنا چاہیں گے, آرگنائزیشن ایز اے سسٹم. لیکن چلیے تھوڑی دیر اس کو ہم روک لیتے ہیں. سسٹم تھیوری, دس تھیوری بیسیکلی ٹیلز اس دیٹ یو ڈیولپ این اپروچ, یو ڈیولپ اے مائنڈ سیٹ which should be based on the idea that organizations should be viewed as a system. What does that mean? System means
there are certain components, there are certain sub units. اسی کو سسٹم کہتے ہیں نا. آپ کوئی ایک ایگزامپل لے لیجئے. کہاں کی ایگزامپل لیں گے؟ ہاؤ اباؤٹ پرسنل کمپیوٹر؟ سب لوگ جانتے ہیں پرسنل کمپیوٹر. ڈیسک ٹاپ پہ وہ جو کمپیوٹر ہے اسی کی مثال لے لیتے ہیں. نا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر جس کو آپ پی سی کہتے ہیں ایک پورا سسٹم ہے نا, اور وہ سسٹم آپس میں اگر انٹیگریٹڈ نہیں ہوگا تو وڈ اٹ بی ایبل ٹو ٹیک یور کمانڈس؟ جب آپ آتے ہیں 2+2 would it give you any answer? 4? Probably not. اچھا, اس کے بڑے بڑے کمپوننٹس کون سے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اسکرین, بٹ اسکرین از بیسیکلی a place where you see the output. اب ذہن میں آیا آؤٹ پٹ؟ تو آؤٹ پٹ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ اسکرین پہ دیکھتے. اچھا, اگر اسکرین نہیں ہے تو کین یو سی آؤٹ پٹ؟ پرابلی ناٹ. تو یو وڈ نیڈ اے میکنیزم ویئر یو کین سی دی آؤٹ پٹ. اچھا, اب کی بورڈ, کی بورڈ پر آپ کہتے ہیں 2+2 3 انٹریز دی نا آپ نے. لیٹ می کال اٹ ان پٹ. ٹھیک ہے, مشکل تو نہیں ہے نا. تو ایک سسٹم ہے, اس میں ایک کمپوننٹ آپ کو آؤٹ پٹ دے رہا ہے, ایک کمپوننٹ آپ کی ان پٹ کو لے رہا ہے, کی بورڈ. اب وہ جو ڈبہ ہے, جو باکس ہے, اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے, اس کو نام دے دیجئے تھرو پٹ کا, یا ایک ایسا کمپوننٹ جس میں آپ کی ان پٹ پہ کچھ پروسیس ہو رہا ہے, اور وہ پروسیس ہونے کے بعد آپ کو ایک آؤٹ پٹ مل رہی ہے. تو ان پٹ کے لیے کی بورڈ, تھرو پٹ یا ڈیٹا پروسیس کرنے کے لیے وہ باکس, اس کو کبھی بعض اوقات آپ سی پی یو کہہ دیتے ہیں, بعض اوقات آپ اس کو کچھ اور نام دے دیتے ہیں, بٹ وٹ ایور اٹ از, دیٹ از اے پلیس ویئر یور ڈیٹا از پروسیسڈ, ڈیٹا از کمپیوٹڈ, اینڈ دین یو ہیو دی آؤٹ پٹ. اب ان میں سے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے کہا تھا نا یہ ایک انفارمیشن پروسیسنگ سسٹم ہے, یہ ایک ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم ہے, لیکن ان 3 کمپوننٹس میں سے جو ایک بڑے سسٹم کا حصہ تھے, اب آئیے اب ہم سی پی یو کے اندر چلیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سی پی یو کے اندر جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک سب یونٹ ہے, پھر اس سب یونٹ کے اندر بہت سارے اور سب یونٹ ہیں. کون کون سے ہیں بتائیے ذرا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا مائکرو پروسیسر کے بغیر آپ کوئی انفارمیشن پروسیس کر پائیں گے؟ یہ جو P4 اور P3 کی آپ بات کرتے ہیں, what is it? That is the processing capability of the processor. پھر ایک مدر بورڈ ہے, اس پہ کہیں پروسیسر لگا ہے, کہیں اس میں ریم ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, کہیں ریم ہے, کہیں اس پہ کوئی وی جی اے کارڈ لگا ہوا ہے, کہیں آپ نے ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے, پھر کہیں فلاپی ڈرائیو بھی ہے. اچھا, پھر آج کل ایک اور فلیش ڈرائیو, وہ بھی آپ اس میں لگا دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی اس میں کوئی یو ایس بی پورٹ بھی ہونی چاہیے. سو دیر آر سو مینی سب کمپونیٹس in the sub-unit of the total system. So system theory tells us, take an organization also as a system, and then the system is made up of so many different subunits. But in general, there must be 3 subunits which must be part of the system. وہ کون کون سے؟ ہم نے کہا تھا آؤٹ پٹ, ہم نے کہا تھا تھرو پٹ یا ٹرانسفارمیشن پروسیس, اور ہم نے کہا تھا ان پٹ. ان تینوں کو یاد رکھیے گا جب بھی سسٹم کا نام آئے, ان پٹ, تھرو پٹ, آؤٹ پٹ, یہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. تو سسٹم تھیوری, اب ہم نام نہیں آپ کو بتاتے کہ کس نے یہ تھیوری پریزنٹ کی. چلیے یاد رکھیے گا کہ سسٹم تھیوری صرف آپ کو یہ کہتی ہے کہ ٹیک دی آرگنائزیشن
مینوفیکچرنگ, سروس, آئی ٹی, اسکول, وٹ ایور آرگنائزیشن ایز اے سسٹم. جب آپ سسٹم کی بات کریں گے تو اس میں کچھ سب یونٹ ہوں گے, اور بڑے بڑے جو سب یونٹ جس کے ہم نے نام لیے, ان پٹ, تھرو پٹ, آؤٹ پٹ. کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. آئیے آگے چلتے ہیں. نمبر 2, کنٹمپرری تھیوریز کے اندر ہم بات کرتے ہیں کنٹینجنسی تھیوریز کی. اچھا, کنٹینجنسی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سچویشن ڈیولپ ہو جائے, کوئی نئی سچویشن ڈیولپ ہو جائے, تو پھر کیسے کریں گے آپ, کس تھیوری کو اپلائی کریں گے؟ سو دس تھیوری گیوز اس اے ویو پوائنٹ دیٹ appropriate managerial actions will depend on the particular parameters of the situation. اچھا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ذرا ذہن میں لائیے سیشن نمبر 2 جس میں ہم کچھ مینیجر سے ملے تھے, اور پھر انہی شروع کے سیشنز میں میں نے آپ کو کچھ گرافیکلی پریزنٹ کیا تھا کہ یو آر ایز اے مینیجر ڈیلنگ وتھ سرٹن ورکرس, اینڈ ان دا مڈل there was a situation. ورکر کیسے بہیو کر رہا ہے, سچویشن چینج ہو رہی ہے. آپ کا موڈ کیسا ہے, سچویشن چینج ہو رہی ہے. تو سچویشن جب چینج ہوتی ہے تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈیل ود دیٹ سچویشن, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو میک دی ڈیسیژن. سو ان ادر ورڈز, اے مینیجر از اے ویری ڈائنامک پرسن. تو لیٹ می گو بیک. مینیجر واز ہسٹورین, manager was a psychologist, manager became a social scientist, manager became a management scientist, manager became an operation manager, and then manager became a system analyst. Now we are asking a manager to deal with the situation. So in fact, my dear students, we are asking from a manager, he should be a whole manager. A whole manager having all these information, having all these theories at hand. Apply them, whatever situation comes in, use them for better decisions, put all these theories in action, show your performance, and let your results speak out in the market, and people will buy your idea, people will buy your product, people will buy your services, and they will give you a word of mouth. ایک نیا لفظ لے آیا ہوں نا میں سامنے, ورڈ آف ماؤتھ. ورڈ آف ماؤتھ وہی ہے نا جو آپ کہتے ہیں آج تو مزہ آ گیا یہ کھانا کھا کے, آج تو مزہ آ گیا یہ لیکچر سن کے, آج تو پتہ ہی نہیں چلا 3 گھنٹے گزر گئے. یہ ہے ورڈ آف ماؤتھ. اور ورڈ آف ماؤتھ اسی وقت نکلتا ہے when you are satisfied. So contingency theory says a manager should develop a situation in which the customer should be satisfied, stakeholders should be satisfied. اب میں اسٹیک ہولڈر کا لفظ لے آیا ہوں, ہولڈ آن, اس کی ہم تفصیل تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. اسٹیک ہولڈر, بٹ دے شوڈ بی سیٹسفائڈ. تھیوری زی کی بات کر لیں. زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے تھیوری زی کے بارے میں. بیسیکلی ایکس اینڈ وائی تھیوری واز دیئر. اٹ واز بینگ اپلائیڈ فرسٹ ان یوناٹیڈ اسٹیٹس, اس لیے کہ ڈیولپ وہاں ہوئی تھی, لیکن کچھ ریزلٹس اچھے نہیں آ رہے تھے. آئی گیو یو سم ایگزامپل. جاپنیز کارز ور کمنگ, smaller in size, efficient in mileage, lower in price. اب دیکھیے میں نے 3 باتیں کہی ہیں. efficient in mileage, smaller in size, cheaper in price. اور ایز اے کسٹمر مجھے آپ بتائیے, would you not buy that kind of product which will give you higher mileage, which will give you better service and a cheaper price? تو یہ ایشو ڈیولپ ہو گیا کہ امریکن کارز کے مقابلے میں جاپنیز کار زیادہ بکنے لگی. تو یہ پروفیسر ولیم آؤچی تھے جنہوں نے تھیوری زی ڈیولپ کی کہ وہ کون سا مینجمنٹ سٹائل ہے جو جاپان کے اندر کمپنیز استعمال کر رہی ہیں اور بہترین پروڈکٹ پروڈیوس کر رہی ہیں. تو انہوں نے لرن کیا, ان کو امپلیمنٹ کیا,
اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ سوسائٹی کی ویلیوز اور سوسائٹی کا کلچر بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں، اور تھیوری زی کے اندر پھر ان کو انکارپوریٹ ہونا چاہیے، اور اگر آپ انکارپوریٹ کر کے اپنے ورکرز کو ڈیل کریں گے یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. ریمبر آئی اسپوک اباؤٹ ایڈورڈ ڈیمنگ. ہی از دی پائنیئر. He is the one who brought this approach. But this approach simply asks that your product and services should be quality product. And customers should be satisfied. And the third element should be every day, every week, every month, you should improve your quality. Continuous improvement. اس پر کورسز آپ کو اور بھی مل جائیں گے، بہت تفصیل مل جائے گی. ایڈورڈ ڈیمنگ کی فلسفی موجود ہے، پھر کسی وقت اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. تیسرا ایریا ایمرجنگ تھیوری کے طور پہ جو آ رہا ہے وہ نالج مینجمنٹ کا ہے. دا ٹائم ہیز کم دیٹ یو مسٹ ٹرائی ٹو کریٹ ویلو فرام دیٹ انٹینجیبل ایسٹ وچ از ان دی مائنڈز آف دا ورکرز، ان دا مائنڈز آف دی مینیجرز، ان دا مائنڈز آف دی پیپل ورکنگ ان دی آرگنائزیشن. نالج، خاص طور پر پرسنل نالج، ٹیسٹ نالج. اور آخری جو ایمرجنگ تھیوری کے اندر ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ کاش وہ آرگنائزیشن ساری وہ لرن کرنے لگ جائیں. سو دس از دی کانسپٹ گیون بائی پروفیسر پیٹر سینجے آف MIT. An organization which has developed the capacity to continuously learn, to continuously adapt, and to continuously change, it will always be there and it will always serve its customers and customers will be happy. So my dear students, such a beautiful theories, such a nice comments and a nice principles to learn. And you put them all together, it's a beautiful bouquet of management. اور یاد ہے میں نے کہا تھا کہ bouquet means white flower, purple flower, red flower, different sizes, different styles. Some will give you good aroma, someone will not give you aroma. But all of them together will give you the best beauty. And you know, the beauty is in your eye. So remember, management is art. But I want to see and I want to count all those flowers which has contributed to the management discipline. And these are all which we have learned. لیکن آئندہ آنے والے سیشنز میں وہ جو 3 میجر کنٹریبیوشنز تھے، and I repeat, scientific management, bureaucratic management, administrative management، اور خاص طور پر ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کے پول کا فنکشنز، ان کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. لیکن یہ سب کچھ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. شاید ان میں سے کچھ دل میں اتر جائے میری بات، آپ کو اچھی لگے تو آپ اور مینجمنٹ کے کورسز پڑھیے گا اور اپنے آپ کو افیکٹو مینیجر کے طور پر، ایک پراؤڈ پاکستانی کے طور پر، ایک پرائڈ کے ساتھ اپنی کمپنی کو سرو کیجئے. آپ کا نام بھی روشن ہوگا اور پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا. تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی ول سی یو انشاءاللہ in the next session.